الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا اور تمام جہانوں میں رہنے والوں کا مالک و خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا شمار ممکن نہیں ہے۔ تمام جہانوں کی تمام مخلوقات بھی اگر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایک احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں احسانات میں سے ہم پر اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ علماء فضلہ کے لیے باریکیاں لیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور اپنے دوستوں کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی انہیں اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ دراصل صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد انہی مقدس مکرم بزرگوں نے دین تبلیغ کا بیڑا اٹھایا تھا اور بلا شک و شبہ انہی بزرگوں کی شاندار مساعی کے نتیجے میں دیار عرب کے باہر دین متین نے خوب ترقی کی۔ خصوصاً خطہ عراق، ایران اور بر صغیر میں ان بزرگوں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہی مقدس محترم برگزیدہ ہستیوں میں ایک نہایت ہی معتبر نام ہے حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کا نام آپ کی بزرگی کی وجہ سے زبان زد عام ہے۔ عام طور پر آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سلسلہ قلندری سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں 2.5 قلندر ہوئے ہیں، ایک حضرت بو علی قلندر، دوسرے حضرت لال شہباز قلندر، اور عورت ہونے کے ناطے سے آدھا قلندر سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب مخدومہ کی زندگی کے روز و شب پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو نظریہ ہمیں طریقہ قلندری میں بتلایا جاتا ہے وہ مخدومہ کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا۔ قلندر کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قلندر ظاہری طور پر عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی پابند شریعت ہوتا ہے، مگر مخدومہ کی زندگی کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک بھی لمحہ عبادت کے بغیر بسر نہیں ہوا تھا۔ مخدومہ نے ہمیشہ نماز روزے کی حمایت پر زور دیا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ پاکیزگی اور طہارت کا ہی درس دیا اور اپنے عقیدت مندوں کو ہمیشہ یہی تلقین فرمائی کہ عبادت کے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی خوف کے کریں، یعنی مخدومہ نے اپنی پوری زندگی عبادت الہی کی تلقین فرمائی، اسی لیے آپ کا مرتبہ بلند پایہ بزرگوں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم غفور الرحیم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پاک بندوں کے طفیل بخش دے اور ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بروز حشر اپنے دیدار سے مشرف فرمائے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔